اس کی پیٹھ پر، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ خزانہ جسے تو جمع کر کر کے رکھا کرتا تھا۔ چکھ لے مزہ تیری بینک بیلنس کا، چکھ لے مزہ تیرے درہم و دینار کا، مزہ لے لے تیرے مال کے جمع کرنے کا۔ یہ اس کو بول بول کر دار دیا جائے گا کل روز قیامت۔ اور اگر خدا نہ خاصہ اس کے پاس جانور تھے اور ان جانوروں کی زکات اس نے ادا نہیں کی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جانور جو بیل ہوں، بکریاں ہوں، اونٹ ہوں، گھوڑے ہوں، خچر ہوں، گدھے ہوں، جو اس کے پاس جانور تھے، ان جانوروں کو ایک بڑا جثہ قیامت کے دن دیا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا اور اس کے اوپر سے ان جانوروں کو گزارا جائے گا اور یہ جانور اس کو رونگتے ہوئے گزریں گے اس شخص کو جنہوں نے ان جانوروں کے مال کی زکات دی۔ وہ زکات ان پہ فرض ہے۔ پانچواں فرض اسلام کا حج ہے، اس کے لیے من استطاع الیہ سبیلا، قرآن نے کہا جو اس کے طرف جانے کا کی طاقت رکھتا ہے سفر حج کی۔ جیسے آج کے زمانے میں تو اور مہنگا ہو گیا، کم از کم 3 لاکھ روپے تو لگے جائیں۔ جس کے پاس آنے جانے کا اگر اتنا روپیہ ہے کہ سفر خرچ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے حج کا، اس پر حج فرض ہے، اور اگر ادا نہیں کر سکتا تو اس پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ لیکن فرض ہونے کے باوجود اگر کوئی نہیں ادا کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا، ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے پھر اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا، زندگی بھر روزے بھی رکھتا رہا، اور ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں بڑے مجاہدے بھی کر دیے، مگر حج فرض ہونے کے باوجود حج کے متعلق اس نے کوتاہی برتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے وہ یہودیوں کی موت مرے یا عیسائیوں کی موت۔ یہ اسلام کے فرائض مختصر انداز میں اس لیے عرض کر دیا کہ میں نے یہ سوچا کہ پہلا سبق میں بھی یاد کر لوں، آپ بھی یاد کریں۔ جب تک کہ اسلام کے فرائض ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارا اسلام پہ جینا ہی مشکل ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے انسانی شکل میں اور آ کر کے پوچھا من اسلام کیا ہے سکھائیے۔ آپ نے یہی 5 باتیں سکھائی تھی۔ ایمان کو پہلے یاد کر لو، ایمان کا تعلق تجدید ایمان کے ساتھ ہے، ہمیشہ ایمان کی تجدید کرتے رہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بار بار پڑھتے رہو۔ افسوس ہے اس بات پر کئی مہینے گزر جاتے ہیں، دن گزر جاتے ہیں، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ کی تسبیح بھی نہیں آتی، کئی دن گزر جاتے ہیں۔ پہلے مشائخ سب سے پہلا سبق یہی پڑھایا کرتے تھے، کلمہ طیبہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 دفعہ تو روزانہ پڑھ بھی لیا۔ لیکن اب ہمارے مہینوں گزر جاتے ہیں، کبھی کلمہ طیبہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ پہلے ایمان ہے لیکن خیال نہیں۔ دوسرے نمبر پہ نماز، 5 وقت کی نماز ہر ایک پہ فرض ہے۔ تیسرے نمبر پہ روزہ ہے، چوتھے پہ زکات ہے، اس کے لیے جو طاقت رکھتا ہے، اور 5ویں نمبر پر حج ہے، اس کے لیے جو سفر حج کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ فرائض اسلام، ان میں جو اہم ترین موضوع ہمارا نماز ہے۔ نماز کا تعلق مسجد سے ہے، جو مسجد الحمدللہ اس وقت تعمیر ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا، اس وقت اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ زمین نہیں تھی، سارا کا سارا پانی تھا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے سارا پانی تھا، تو اس پانی کو زمین بنانا تھا۔ اس زمین کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا گھر اللہ کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بنایا لوگوں کے لیے۔ کعبۃ اللہ بھی اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا، ہمارے لیے بنایا۔ للذی ببکۃ مبارکا، برکتوں والا، ہدایت والا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کعبۃ اللہ کو بنایا۔ تو پہلے کعبہ بنا، اور کعبہ بننے کے بعد ایک آگ لگائی گئی اور زمین کو پکایا گیا، پانی کو پکایا گیا، اور وہ پانی پک کر کے جیسے ہمارے برتنوں کے اندر میں گرم پانی بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے جیسے نمکینی اندر آ جاتی ہے، اس طرح زمین نمکینی شکل میں پکتی چلی گئی، اور پھر وہ ایک زمین کا اس نے مٹی کا چہرہ لیا اور پوری کی پوری زمین تیار ہوئی۔ مگر اس کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنایا، اور کعبے کی برکت سے ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، اور وہ زمین بنتی چلی گئی، اور اس کعبے کو اللہ نے ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس آیت کو لکھنے کے بعد، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا، ایمان والوں کو چاہیے اپنی بستیوں کو بنانے سے پہلے مسجدوں کو بنایا۔ یہ فطرت خدا بندی ہے، عادت خدا بندی ہے۔ اللہ کی عادت سے
اور سنت خداوندی سے انسانوں کو نسبت ہو جائے گی. کعبہ کو اللہ نے بنایا پھر زمین بنائی، مسجد بناؤ پھر اپنے مکانات آس پاس میں بناؤ تو اللہ تعالیٰ اس کو آباد فرمائے گا، ان بستیوں کا آباد فرمائے. ابھی مفتی صاحب میرے ساتھ مذاکرہ کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ ابھی تو بستی ہے نہیں، لیکن اب مسجد کی برکت سے انشاءاللہ آبادی مکمل آباد ہو جائے گی. اور جہاں بھی دیکھا گیا مسجد بنی، اللہ نے اس کے بعد پھر آبادیاں ہی آبادیاں فرمائی. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا گھر برکت والا ہوا کرتا ہے. اس کی وجہ سے اطراف کے مکان والوں پر بھی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. جس گھر میں جہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے وہاں 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. مسجد پر 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. اور جب اترتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر اناج آپ نے پھینکا کسی ایک جگہ پر تو جب اناج پھینکتے ہیں آپ تو سائڈ میں اناج خود بخود پھیلتا چلا جاتا ہے. اسی طرح سے جب اللہ کی رحمتیں اپنے گھر پر گرتی ہیں اللہ کے گھر پر تو وہ رحمتیں خود بخود پھیلتی چلی جاتی ہیں. اور سب سے زیادہ ان لوگوں کو لگتی ہیں جو اللہ کے گھر سے اٹیچمنٹ رکھتے ہیں، جن کا تعلق اللہ کے گھر سے ہوا کرتا ہے. اللہ کے گھر کی شان یہ ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء. قرآن مقدس نے کہا ہے کہ کائنات کی سب سے حسین ترین چیزیں اللہ کے گھر کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں. کعبۃ اللہ میں آپ چلے جائیے، دنیا کے سب سے قیمتی کپڑا، دنیا کے سب سے قیمتی پھل، دنیا کے قیمتی عطریات، دنیا کی تمام تر قیمتی چیزیں آپ کو حرم کے اطراف میں ملیں گی. اس لیے کہ حرم کی شان یہ ہے کہ جب وہ وہاں ہے تو اس کے اطراف میں ساری سب سے قیمتی چیزیں ہوا کرتی ہیں. جیسے کعبہ کی شان ہے ویسے کعبہ کی جتنے مساجد ہیں ان مسجدوں کی شان بھی یہی ہے کہ جتنی خیر ہوتی ہے محلے پر اترنے والی، جتنی برکتیں ہوتی ہیں وہ سب مسجد کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں. اب جو مسجد سے لگے ہوتے ہیں انہیں بھی وہ برکتوں سے حصہ مل جاتا ہے، انہیں بھی ان انوارات سے حصہ ملتا ہے. اور جن کا تعلق مسجدوں سے نہیں ہوتا وہ ان برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، ان انوارات سے محروم ہو جاتے ہیں. زمانے بیت جاتے ہیں لوگوں کو مسجد کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے، زمانے بیت جاتے ہیں. اور حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے ایک بیان کے اندر میں سنایا کہ ایک صاحب تھے مسجد کے چودھری قسم کے انسان تھے. اچانک یہ ہوا کہ بیل ان کا مسجد میں گھس گئے، مسجد میں گھس گیا. مؤذن صاحب بڑے چلائے اور کہنے لگے کہ جناب آپ کا بیل مسجد میں آ گیا. چودھری صاحب نے پلٹ کے جواب دیا ہاں وہ بیل تھا اس لیے تو آیا، میں کبھی آیا کہ تمہاری مسجد؟ بیل تھا اس لیے آ گیا، میں کبھی آیا کہ تمہاری مسجد؟ یہ فرمایا زمانے بیت جاتے ہیں مسجد سے رشتہ نہیں. اور پھر جب پریشانیاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، اس وقت مولانا یاد آتے ہیں، تعویذ یاد آتی ہے، دم کا پانی یاد آتا ہے، پلیتے یاد آتے ہیں، اور جلن الن کیا کیا ہوتا ہے سب یاد آ جاتا ہے. اور مولوی صاحب سے رابطے کرتے ہیں. تعلق اللہ کے گھر سے مضبوط، جس کا تعلق اللہ کے گھر سے جڑ گیا اس کے لیے سارے مسائل آسان. اس لیے دوستوں کوشش کریں کہ ہمارا تعلق اللہ کے گھر سے جڑ جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو مسجد بنانی تھی، اللہ نے توفیق دی، جن حضرات کو بھی دی یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے. اور اللہ تعالیٰ انہیں کو دیتا ہے جو مبارکبادی کے لائق ہیں. تو قرآن مقدس میں اللہ نے اس کا ارشاد فرما دیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. مسجدیں تعمیر کرنا ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی اعتبار سے، مسجد کا ڈھانچہ بنانا اور مسجد کو آباد رکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جن لوگوں میں 5 صفتیں ہوتی ہیں انہی سے اللہ تعالیٰ یہ کام لیتے ہیں. نمبر 1 اللہ کی ذات پر ایمان، نمبر 2 آخرت پر یقین، نمبر 3 نماز کو قائم رکھنے کی صفت، نمبر 4 زکات دینے کا جذبہ، اور نمبر 5 فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا نہیں. وہی لوگ مسجدیں بنا سکتے ہیں. ابھی اس کو سمجھے تھوڑا سا، اللہ کی ذات پر یقین ہو کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ سے مجھے تعلق ہے، مجھے مسجد بنانی ہے. اور آخرت پر یقین کہ میں جب مسجد بناؤں گا اس کا بدلہ مجھے آخرت میں اللہ دیں گے، اللہ بدلہ دیں گے. اور اس بدلے کا حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ له مثله فی الجنہ. جو مسجد بنائے گا اللہ اسی جیسا اس کا گھر جنت میں بنائیں گے. چونکہ مومن کا یہ بات یاد رکھیے مثلہ فی الجنہ فرمایا اللہ ایسا ہی گھر اس کا جنت میں بنا دیں گے. مومن کا دل دنیا میں
مسجد کے بغیر نہیں لگتا تھا. جب مسجد بنا دی اس نے دنیا کے اندر میں, اللہ اس کی جنت میں بھی ایک مسجد بنا دیں گے تاکہ وہاں بیٹھ کر کے جنت میں اور بھی دل کو اپنے لبھایا کرے اور بھی لذت لیا کرے. ایک مطلب تو یہ. دوسرا یہ کہ بس اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک محل بنا دیں گے, اور اللہ نے یہ شرط نہیں رکھی کہ پوری مسجد ایک آدمی بنا دے اسی کو دیں گے ہم یہ جنت, اسی کو ہم یہ محل دیں گے. اللہ نے ایسی شرط نہیں رکھی. کوئی بندہ اگر اتنا چھوٹا سا ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی, پرندے حدیث کے الفاظ, پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بنا دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل عطا کرے. اور اس کے لیے ایک تاریخی واقعہ بڑا مشہور ہے. خلیفہ ہارون رشید نے دل میں ارادہ کیا کہ میں ایک مسجد بناؤں گا, اپنے بجٹ سے بناؤں. اور یاد رکھو, اپنے بجٹ سے بنانے کا جذبہ ہمیشہ رہا ہے زمانے میں, ہمیشہ. چندے کی مسجدیں نہیں بنی, اور تاریخ شاہد ہے اسلامی تاریخ میں آج سے 150 سال پہلے تک مسجدیں ایک آدمی ہی بنا دیا کرتا تھا, یا بادشاہی خزانوں سے بنا دی جاتی تھی. جب انگریزوں نے ہمارے اس ملک کے اندر میں قبضہ جمایا اور ٹیکس زیادہ ہو گیا اور لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے امداد ملنی بند ہو گئی, اور گورنمنٹ لی ہوئے پیسہ خود رعایا کو دینا انہوں نے بند کر دیا, تب یہاں کے بزرگوں کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اگر اسلام کو ہمیں زندہ رکھنا ہے, ہمیں مسجدیں بنانی ہوں گی, مدرسے قائم کرنے ہوں گے, لیکن ہمارے پاس ہے کچھ بھی نہیں, سب مل کر تھوڑا تھوڑا لگائیں گے, پھر مسجدیں بنیں گی, مدرسے بنیں گے. اس طرح چندوں کے مدرسے اور چندوں کی مسجدوں کا رواج 150 سال پہلے انگریز کے زمانے سے ہمارے ملک میں شروع ہوا, ورنہ پہلے مسجدیں ایک بندہ ہی کوئی خدا کا بنا دیتا. آج بھی بہت سے ایسے بندے ہیں خدا کے بیٹے پہ, اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لینے کے فیصلے کرتا. خلیفہ ہارون رشید نے سوچا کہ میں بھی خدا کا ایک گھر بناؤں, چنانچہ اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور خدا کا گھر بنانے کی تیاریاں ہوئی, اور پھر اعلان ہو گیا کہ اس کے اندر میں ایک بندے کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا, 1 اینٹ بھی نہیں لگے گی, اور نہ جو ہے میں بیت المال سے میں لگاؤں گا, بادشاہی خزانے سے بھی نہیں. ہارون رشید نے اپنے جیب سے مسجد بنانے کا ارادہ کیا. بغداد کی جامع مسجد تعمیر ہوئی, مکمل مسجد تعمیر ہوئی. ہوا یہ کہ رات کے اندھیرے میں ایک مزدور کے دل میں اللہ نے دل میں یہ داعیہ پیدا کیا, اور اس نے خدا کو پکارنا شروع کیا, رویا, اے اللہ بادشاہ نے یہ عجیب اعلان کیا ہے, میرے بھی دل میں یہ خواہش تھی کہ میں تیرے گھر کے اندر بننے میں کچھ حصہ لگاتا, مگر بادشاہ نے یہ ظالمانہ اعلان کر دیا کہ کوئی اس گھر کے اندر میں روپیہ نہیں لگائے گا, میں اپنے ذاتی روپیے سے مسجد بنانے والا ہوں. اے اللہ میرا اس مسجد میں کیا حصہ لگا اور مجھے کیا ملے گا اس سے. رات کے اندھیرے میں اٹھا, اور جہاں وہ مسجد کے پتھر یا اینٹ اس زمانے میں جو استعمال ہوتا تھا وہ رکھے تھے, ان میں لے جا کر کے اپنی کچھ اینٹیں لا کر کے ڈال دی, رات کے اندھیرے میں لا کر کے ڈال دی. ہوا یہ کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے, اور ادھر خلیفہ ہارون رشید نے خواب میں دیکھا ماشاءاللہ وہ جنت کے محل میں, وہ جنت کے محل میں ہے, اور اس محل کے سامنے اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ایک محل اور خلیفہ ہارون رشید نے خواب ہی میں اس محل میں جانے کا ارادہ کیا. جب اس میں انٹری کرنے لگے تو وہاں کے واچمین نے کہا, چوکیدار نے اور جنت کے داروغہ نے کہا, یہاں آپ کی انٹری نہیں. خلیفہ ہارون رشید نے کہا, کیوں بھائی, میں اس جنت میری ہے, میں اس محل میں داخل ہو سکتا ہوں. کہا جنت تو یہ تمہاری ہے, یہ محل تمہارا ہے, یہ محل تمہارا نہیں ہے, یہ تمہاری رعایا کے فلاں مزدور کا ہے, وہ فلاں مزدور کا محل ہے, اس کے اندر میں جانے کی اجازت نہیں. بادشاہ نے یہ کہا, یہاں تک کہا کہ میری رعایا میں ہے اور میں بادشاہ ہوں, میری ہر جگہ حکمرانی ہے, میں چاہوں تو اس کے محل میں بھی داخل ہو سکتا ہوں. تو بعد اس وقت جنت کے داروغہ نے کہا, خبردار رہنا, یہ جنت ہے, یہ تمہاری بادشاہت نہیں ہے, یہ جنت ہے تمہاری بادشاہت نہیں, یہاں تمہارے اختیار نہیں چلے گا, یہاں اللہ کے اختیار ہے. اللہ کا حکم ہے کہ یہاں بادشاہ بھی داخل نہیں ہوگا, یہ اس مزدور کی فور ویلر نہیں. ایمان کے نور پر ہوگا, اسے اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے, اور پھر ان پر مسجدوں کے تعلق سے فرمائیں کہ بیوت اذن اللہ, ان گھروں کے تعلق سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان ترفع, کہ یہ مسجدیں خوب بلند بنائی جائیں, خوبصورت بھی ہونا چاہیے, عمدہ ہونا چاہیے. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے اللہ کے گھر کو اپنے گھروں سے اونچا بنائیں. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ کے گھر کو اپنے گھروں سے اونچا بنائیں. اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کے, یعنی جو مخالف یہ مطلب نکلتا ہے کہ اپنے گھروں کو اللہ کے گھر سے اونچا نہ بنائیں.
اپنے گھروں کو اللہ کے گھر سے اونچا نہ بنا. ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ مسجدوں کے تعلق سے اللہ کا اعلان، اور یہ فرمایا کہ ان مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھی جائے. بالغدو یعنی فجر کی نماز، والآصال زوال سے بعد کی تمام نمازیں یعنی 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہی فرمایا گیا. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ مسجدوں کو بلند، مسجدوں کو تعمیر اور مسجدوں کو آباد اور یہ نمازوں کا اہتمام کون کرے گا؟ وہ لوگ کریں گے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ مت سمجھنا کہ مسجدیں بنانا ہر ایک کی بس کی بات ہے، ہرگز نہیں. مسجدوں کی اونچائی اور بلندی کو مسجدوں کو پہنچانا ہر ایک کے بس میں نہیں. مسجدوں کو آباد رکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن نے اعلان کر دیا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. یاد رکھنا مسجدیں وہی آباد کریں گے جن لوگوں کو، جن مردوں کے دلوں کو خرید و فروخت، تجارت اور خرید و فروخت، بیع، ان کو لہو میں نہ ڈال دے، ان کو غافل نہ کر دے. اگر کوئی تجارت میں، بزنس میں غفلت میں پڑ گیا وہ خدا کے گھر سے خود بھی دور ہوگا اور خدا کے گھر کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ اس سے چھین لیں گے. معلوم ہوا کہ دنیا داری میں زیادہ مگن ہونے والا جات فرمائی، اور اسی ہدایت کے مرکز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے جہاد کی چھاونی بھی وہ تھی اور جہاد کی جماعتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے روانہ فرمائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نفوس کا تزکیہ بھی مسجد نبوی میں فرمایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اعمال تھے. اگر ہمارا رشتہ مسجد نبوی سے جڑے رکھنا ہے تو ہمیں بھی اپنی مسجد میں ان تمام اعمال کو زندہ کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رحمت فرمائے. طوفان بلانے سے عیش کو فائدہ 2 بوند بھی کافی ہے اگر دل پر اثر کرے. وما علینا